جس قوم کے لیے اللہ نے آسمانوں سے دسترخوان کو نازل فرمایا ہو، جس قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے تابوت سکینہ نازل فرمایا ہو، جس قوم کو اللہ رب العالمین نے مشرق و مغرب میں سلطنت عطا فرمائی ہو، جس قوم کے لیے اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا انی فضلتکم علی العالمین، اللہ مطلب جس قوم کو اللہ رب العالمین نے جو سرزمین عطا فرمائی، اس سرزمین کے بارے میں ارشاد الذی بارکنا، فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی۔ یہ تمام نعمتیں رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، لیکن وعدہ کیا تھا جب میرا محبوب تمہارے درمیان جائے، جب آمنہ کا لال تمہارے پاس جائے تو فرمایا پھر تم میری نعمتوں کو یاد کرنا اور میرے محبوب پر ایمان لانا، کہ جس طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ ہماری جو توریت ہم نے تم پر نازل فرمائی، حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائی، فرمایا کہ جب توریت میں حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کے نام، حضور کی شان، حضور کی مہر نبوت، ہر چیز حضور کی بیان فرما دی گئی، تو فرمایا پھر وہی توریت پڑھنے کے بعد تم میرے محبوب کو نہیں مان رہے، میرے محبوب پر ایمان نہیں لا رہے، تو فرمایا پھر تمہاری مثال اس گدھے کی ہے کہ جس گدھے پر کتابیں تو لاد دی جائیں لیکن اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، اس کے پاس فہم نہیں ہوتا، اس کے پاس فراست نہیں ہوتی کہ اس کی پشت پر کون سی چیز سوار ہے، کون سی چیز رکھی ہوئی ہے۔ حضرت مطلب رب العالمین نے بتا دیا کہ اگر کسی کے پاس کتابیں ہوں اور کسی کے پاس بڑا علم ہو، لیکن فرمایا اگر وہ میرے محبوب کو نہ پہچانے، اس کی مثال گدھے کی ہے کہ گدھے پر کتابیں تو لاد دی گئی لیکن اس نے آمنہ کے لال کو نہیں پہچانا، اور فرمایا کہ جس نے حضور کو پہچان لیا فرمایا وہ ہدایت پر آ گیا، اور جس نے کتابیں پڑھنے کے بعد بھی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور قرآن کی تفاسیر کا رٹھا لگانے کے بعد بھی اگر امی کا معنی نہ سمجھ پائے تو فرمایا اس کی مثال گدھے کی ہے۔ فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فرمایا وہ گدھے کی مثال ہے کہ جس نے شان مصطفیٰ کو نہیں سمجھا ہے۔ فرمایا گدھے کے پاس عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے، اس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں، تو تمہاری مثال اس گدھے کی ہے کہ ہم نے کھلم کھلا نشانیاں آمنہ کے لال کو عطا فرمائی۔ ہم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، فرمایا کہ ہم نے محبوب کو شاہد بنایا، لیکن تم کتنے بڑے گدھے ہو کہ تمہیں شاہد کا معنی نہیں معلوم۔ شاہد گواہ کو بولتے ہیں، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے، تو اب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ ہم نے محبوب کو شاہد مطلق بنایا ہے، ما کان ما یکون کا شاہد مطلق بنایا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہونے والا ہے، اور گواہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ جو جان لو میرا محبوب اول مخلوق ہے، وہ قیامت تک میرا محبوب سارے عالم کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔